میرے آقا حسین کے ساتھ ظلم کیا۔ میں آپ کو ہر ظالم کی الگ الگ بات بتاؤں گا۔ جس ظالم نے جس حالت میں میرے آقا حسین کے ساتھ ظلم کیا، جس ظالم نے جس طریقے سے میرے آقا حسین کی آل کے ساتھ بغاوت کی، آئیے ان میں سے ایک کا نام شمر ہے۔ شمر جس نے میرے آقا حسین لاجپال کریم آقا کے اس پیارے نواسے کے ساتھ ظلم کی انتہا کی۔ جب مختار سقفی آئے نا اپنی اقتدار پہ، انہوں نے حکم دے دیا کہ ان ظالموں کو پکڑ کر گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے اور اسے مختار سقفی کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس وقت جب شمر نے یہ بات سنی تو تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ گرامی قدر، پھر شمر نے جب یہ اعلان سنا تھر تھر کانپنے لگا اور ایسا کانپا کہ میرے آقا کا وہ غلام جو اقتدار پہ بیٹھا تھا، اس نے جب شمر کو گرفتار کروا لیا، شمر جب آیا حضرت مختار سقفی کے سامنے، جب ان کے پاس آیا، ان کے سامنے آیا، اس وقت ڈر کے ساتھ خوف میں اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ مختار سقفی کے سامنے جب شمر کو پیش کیا گیا، اس وقت اس کے حلق جو ہے خشک ہو چکا تھا۔ اس نے رو رو کر مختار سقفی کے سامنے عرض کی کہ مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ سمجھا رہے نا کہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے، مگر مختار سقفی نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اس کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہتا ہے، انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ آخر اپنی پیاس کی تجھے ایسی پرواہ ہے، اے شمر، تو نہیں جانتا تھا جب تیرے سامنے میرے آقا حسین کی آل پیاسی شہادت کا جام نوش فرمایا، اب تو کہتا ہے کہ تجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے، تجھے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ملے گا، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ملے گا۔ تو نے ان معزز شخصیت کو نہیں دیکھا، اس آقا حسین کو نہیں دیکھا جو نبی کی چھاتی پہ سونے والا تھا، جو کندھے مصطفیٰ پہ سیر کرنے والا تھا، تو نے اسے نہیں دیکھا۔ اب میں تجھے کیسے پانی پلا دوں؟ آخر کیا ہوا؟ اس ظالم کو پیاس کے اندر ہی اسے دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ اب تو خود پانی کو ترسا، چنانچہ شمر پیاس سے تڑپتا ہوا تلوار کی نظر ہو گیا۔ آئیے ایک ایسا نوجوان جو حسن و جمال کا پیکر تھا، ایک ایسا جوان جو حسن و جمال کا پیکر تھا، بڑا خوبصورت تھا، مگر وہ تھا کون؟ یزید کا سپاہی تھا۔ رب کائنات نے اس سے خوبصورتی اتنی خوبصورتی، بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان تھا، اور جب یزید کا سپاہی بنا، اس ظالم نے کیا کام کیا؟ آئیے اپنے کان کھول کے سنیے۔ حسن و جمال کا تو پیکر تھا، مگر دل کا کالا تھا، کیونکہ یزید کا سپاہی تھا۔ میرے آقا حسین کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں اس نوجوان نے لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ میرے آقا حسین کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ ایسا ہو چکا تھا، کیسا بتاؤں سامعین محترم، اس کا رنگ کیا بتاؤں کہ ایک نوجوان خوبصورت تھا، چہرہ سرخ تھا، چمکتا دمکتا تھا،
اور آخر کیا ہوا؟ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اور جس روز وہ اپنی زبان سے بتاتا ہے، میری بات آخر ذرا سنیں، کہ اپنی زبان سے بتاتا ہے جس روز میں نے آقا حسین کا سر اپنے گھوڑے کی گردن اس کے ساتھ لٹکایا تھا، اس کے بعد ہر رات 2 آدمی آتے ہیں میرے پاس، میرے دونوں بازوں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں. وہاں سخت آگ بھڑک رہی ہوتی ہے جہاں مجھے لے کر جاتے ہیں. وہ مجھے چہرے کے بل اس آگ میں بار بار ڈالتے ہیں. وہ دونوں شخص میرے دونوں بازوں سے پکڑ کر میرے چہرے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں. یہ عمل بار بار کرتے ہیں. میری حالت اسی وجہ سے ہوئی. راوی کہتا ہے کہ وہ شخص اسی طرح جلس کر بہت بری طرح آ کر اس سے بھی جہنم کا پالن بننا پڑا، اس سے بھی جہنم ہونا پڑا. آ کر وہ بھی مر گیا، یزید کے ساتھ ختم ہو گیا. میرے دوستو، جنہوں نے میرے آقا حسین کے ساتھ ظلم کیا، آ کر ان